بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نحو امیر کا 13واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم اسم متمکن کی اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں ان میں سے باقی اقسام ہم پڑھیں گے۔ 5 اقسام ہم نے پہلے پڑھ لی تھیں، اس کے بعد یہ چھٹی قسم ہے۔ تو چھٹی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ، یعنی 6 اسم ہیں۔ ستہ کا مطلب ہے 6 اسم ایسے ہیں جو مکبرہ ہوں۔ مکبرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصغر نہ ہو، تصغیر نہ ہو۔ تو پہلے ہم نے اسم کی علامات میں پڑھا ہے کہ بعض اوقات کسی اسم کی تصغیر لائی جاتی ہے، اس کو چھوٹا کر کے بیان کیا جاتا ہے، تو ایسا کوئی مصغر تصغیر والا اسم نہ ہو۔ تو جب یہ 6 اسماء مصغر نہ ہوں، مکبرہ ہوں، اس وقت ان کا اعراب یہ چھٹی قسم والا اعراب ہوگا۔ اور یہ چھٹی قسم والا اعراب بھی ان کا اس وقت ہوگا جب یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اگر یا متکلم کی جو ضمیر ہے، یہ اسماء اس کی طرف مضاف ہیں، پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا چھٹی قسم والا، اس کے اعراب کی آگے ایک اور قسم آ رہی ہے۔ تو جب یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، اس وقت ان کا یہ اعراب ہوگا۔ تو یہ 6 اسماء کون سے ہیں؟ یہ ہیں ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن اور زو کے بعد آگے مال ان کی جگہ پر کوئی اور لفظ بھی آ سکتا ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ زو اصل لفظ یہ ہے۔ یہ جو 6 اسم ہیں یہ چھٹی قسم میں ہیں۔ ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی رفع حالت واو کے ساتھ ہوگی، یعنی جس صورت میں یہ مرفوع والی جگہ میں ہے تو اس وقت رفع حالت میں ان کے آخر میں واو آئے گا، اور نصبی حالت الف کے ساتھ ہوگی۔ نصبی حالت میں ان کے آخر میں الف آئے گا، اور جری حالت میں یا آئے گی آخر میں۔ اس کی مثالیں یہ ہیں جاء ابو کا، تو جاء یہ فعل ہے، ابو کا فاعل ہے، تو فاعل کی رفع حالت ہوتی ہے، تو رفع حالت میں اس میں ابو میں اب ان کے بعد واو آیا ہے، اور یہ جو کاف ہے یہ ضمیر ہے، اس کی طرف یہ مضاف ہے۔ اور رأیت ابا کا، اس میں رأیت فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، ابا کا یہ مفعول ہے، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، نصبی حالت ہوتی ہے، تو نصبی حالت میں اس میں الف آ گیا ہے۔ اور آگے مررت بی ابی کا، اس میں ابی سے پہلے با آ گیا ہے، حرف جر، یہ جر دینے والا ہے، تو یہ جری حالت ہے، تو جری حالت میں اس کے آخر میں یا آیا ہے، تو یہ کاف کی طرف مضاف ہے، یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہے، تو ان کا یہ اعراب ہوگا اس صورت میں۔ 7ویں قسم ہے تثنیہ، یعنی جو اسم 2 پر دلالت کرے، رجلانی 2 مرد، یہ 7ویں قسم ہوگی۔ 8ویں قسم ہے کلا اور کلتا، یہ 2 ہی لفظ ہیں، جس وقت یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو اس وقت یہ 8ویں قسم میں شامل ہوں گی۔ اور 9ویں قسم ہے اسنانی، اسنتانی، یہ بھی صرف 2 ہی لفظ ہیں۔ تو ان اقسام کا، یعنی 7ویں قسم کا، 8ویں قسم کا اور 9ویں قسم کا، ان تینوں کا اعراب ایک جیسا ہی ہوگا۔ ان تینوں کی رفع حالت جو ہوگی وہ الف کے ساتھ ہوگی، یعنی ان کے آخر میں تو نون آتا ہے، لیکن یہ نون اعرابی ہوتا ہے، یہ گر جاتا ہے، تو اس کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ نون سے پہلے ان تینوں میں الف آئے گا رفع حالت میں، اور نصبی اور جری حالت میں یا ما قبل مفتوح ان کے آخر میں آئے گی، یعنی نون ہوگا جو گر جاتا ہے، اس نون سے پہلے یا ہوگی، یا ساکن، اور یا سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا اس پر فتح یعنی زبر ہوگا، جیسے جاء رجلانی و کلاہما و اسنانی، یہ تینوں کی مثال رفع حالت کی۔ تو رفع حالت میں رجلانی، اس میں بھی نون سے پہلے الف آ گیا ہے، کلاہما یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو اس میں آخر میں کلا الف آیا ہے۔ اسنانی، اس میں بھی نون سے پہلے الف آ گیا ہے۔ اور رأیت رجلینی و کلیہما و اسنینی، یہ مثال ہے نصبی حالت والی، تو رجلینی اس میں بھی نون سے پہلے یا ما قبل مفتوح ہے، اور کلیہما اس میں ہما ضمیر ہے، یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو ضمیر سے پہلے یہ یا ما قبل مفتوح ہے، کلا سے کلی بن گیا ہے۔ اور اسنینی، اس میں بھی نون سے پہلے اسنانی تھا، اب یا ما قبل مفتوح آ گیا۔ اور جری حالت میں بھی یہی اعراب ہوگا کہ نون سے پہلے یا ما قبل مفتوح ہوگا، مررت برجلینی و کلیہما و اسنینی۔ تو نصبی اور جری حالت کا دونوں کا اعراب ان سب کا ایک جیسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد یہ تمرین مشق دی گئی ہے
اس میں یہ ہم نے چھٹی قسم جو پڑھی ہے، ساتویں، آٹھویں اور نویں، ان چاروں اقسام کی مختلف مثالیں دی گئی ہیں۔ تو یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ کون سی قسم ہے، اور ان میں سے یہ رفعی حالت ہے، یہ نسبی ہے، جری ہے، وہ کس کے ساتھ ہے۔ جیسے ابونا آدم، اس میں یہ ابن، یہ چھٹی قسم میں سے ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، تو اس کی یہ رفعی حالت ہے واو کے ساتھ۔ اسی طرح اجعلنا مسلمینی، مسلمینی یہ تثنیہ ہے، تو یہ ساتویں قسم ہے، اور اس کی یہاں پر نسبی حالت ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ ضربت اخاک اخن، یہ چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، یہاں پر اس کی نسبی حالت ہے الف کے ساتھ۔ اس طرح یہ ساری اقسام کی مثالیں دی گئی ہیں، تو ان کو آپ اپنی کاپی پر حل کریں۔ 10ویں قسم ہے جمع مذکر سالم۔ پہلے ہم نے جمع پڑھی ہے، جمع تکسیر اور جمع تصحیح، تو جو جمع تصحیح ہوتی ہے اسی کو جمع سالم بھی کہتے ہیں، جس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو جمع مذکر سالم یہ 10ویں قسم میں شامل ہے، جیسے مسلمون۔ 11ویں قسم ہے الو، یہ ایک ہی لفظ ہے الو اس قسم میں۔ اور 12ویں قسم ہے 20 سے 90 تک، یعنی یہ گنتی کے کچھ اعداد ہیں۔ 20 کہتے ہیں 20، اور اس کے بعد 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 90 90 ہے۔ یہ جو اعداد ہیں ان کو 12ویں قسم میں شمار کیا جائے گا۔ تو ان تینوں اقسام کا ایک ہی اعراب ہے، 10ویں کا بھی، 11ویں کا بھی، 12ویں کا بھی۔ وہ یہ ہے کہ رفعی حالت واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوگی، یعنی رفعی حالت میں آخر میں نون سے پہلے واو آئے گا، اور واو سے پہلے مضموم ضمہ یعنی پیش آئے گی۔ اور نسبی اور جری دونوں حالتوں میں یا ما قبل مکسور ہوگی، یعنی آخر میں نون سے پہلے یا ہوگی، یا سے پہلے کسرہ ہوگا اس میں۔ جیسے یہ مثال ہے جاء مسلمون و علو مال و 20 رجلا، تو یہ رفعی حالت کی مثال ہے۔ مسلمون میں نون سے پہلے واو آئے، اس سے پہلے ضمہ ہے۔ علو میں واو ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے۔ اور مالن کی جگہ پر کوئی اور لفظ بھی آ سکتا ہے، یہ علو مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی مضاف الیہ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ 20 اس میں بھی نون سے پہلے واو ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے۔ اور رأیت مسلمین و الی مال و 20 رجلا، یہ نسبی حالت والی مثال ہے۔ اس میں مسلمین نون سے پہلے یا ما قبل مکسور کسرہ ہے۔ الی مالن، اس میں الی میں آخر میں یا ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے۔ 20 رجلا، اس میں 20 نون سے پہلے یا ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے۔ اور جری حالت میں بھی یہی اعراب ہوگا یا ما قبل مکسور والا، مررت بمسلمین و الی مال و 20 رجلا۔ 13ویں قسم ہے اسم مقصور۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ تو ہم نے پہلے مؤنث کی علامات میں پڑھا ہے، الف مقصورہ آخر میں ہوتا ہے، جس پر مد نہیں ہوتی، جس کو زیادہ لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ عام طور پر یا کے اوپر کھڑا زبر لکھا جاتا ہے، اس شکل میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ، اس میں آخر میں یا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مقصورہ ہے، تو یہ 13ویں قسم ہوگی۔ 14ویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم، جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ باقی کوئی بھی اسم ہو، وہ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو یہ 14ویں قسم بن جائے گی۔ جیسے غلامی، غلام ایک اسم ہے، یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے، یہ یا متکلم ایک ضمیر ہے، اس کی طرف مضاف ہے، تو یہ 14ویں قسم ہوگی۔ ان دونوں قسموں کا، ان 13ویں اور 14ویں قسم کا اعراب ایک جیسا ہے کہ ان کی رفعی حالت تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگی۔ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ضمہ سامنے نظر نہیں آئے گا، چھپا ہوا ہوگا، تو پیش تو اس پر ہوگی لیکن پیش سامنے نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح ان کی نسبی حالت تقدیر فتح کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی فتح زبر بھی سامنے نظر نہیں آتی، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جری حالت تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ان میں زیر بھی سامنے نظر نہیں آتی، لفظوں میں نظر نہیں آتی، وہ مقدر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو لفظوں میں یہ ہمیشہ برابر رہیں گے، رفعی حالت میں، نسبی حالت میں، جری حالت میں یہ دیکھنے میں لفظوں میں ایک جیسے رہیں گے، صرف تقدیراً ان پر اعراب تبدیل ہوتا رہے گا۔ جیسے جاء موسیٰ و غلامی، تو رفعی حالت میں موسیٰ اسی طرح ہی ہیں، غلامی اسی طرح ہی ہیں، ہم تقدیراً ان کو مرفوع شمار کریں گے کہ موسیٰ یہ رفعی حالت ہے، غلامی اس میں تقدیراً رفع ہے، تقدیراً ضمہ ہے ان پر۔ اور رأیت موسیٰ و غلامی نسبی حالت ہے، اس میں بھی موسیٰ اور غلامی لفظوں میں اسی طرح ہی ہیں، صرف ہم کہیں گے کہ ان میں تقدیراً فتح آ گیا ہے جو پوشیدہ ہے۔ اور مررت بموسیٰ و غلامی، اس میں بار فجر آ گیا، جری حالت میں بھی موسیٰ اور غلامی
لفظوں میں اسی طرح ہی ہیں، تقدیراً ان پر کسرہ آ گیا ہے تو ان کی یہ ساری حالتیں رفعی، نصبی اور جری یہ تقدیراً ہوں گی۔ تو اس کے بعد یہ مشق دی گئی ہے، اس میں یہ جو ابھی اقسام پڑھی ہیں 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں اور 14ویں، ان سب کی مثالیں دی گئی ہیں، تو ان کو آپ نے تلاش کرنا ہے یہ کون سی قسم ہے، اس کی کون سی حالت ہے، کس کے ساتھ ہے۔ مثلا یہ علو ہے تو یہ 11ویں قسم ہے، اس کی رفعی حالت ہے، یہ واو کے ساتھ ہے۔ اور مؤمنین یہ 10ویں قسم ہے، جمع مذکر سالم، اس کی یہاں پر جری حالت ہے، یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ ساری مثالیں آپ حل کریں، ان کو اپنی کاپی پر لکھیں۔ 15ویں قسم ہے اس میں منقوص۔ اس میں منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو اور یا کا ما قبل مکسور ہو، یعنی یا سے پہلے زیر ہو، جیسے قاضی، اس کے آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے ضاد پر زیر ہے، تو اس کا اعراب 15ویں قسم والا ہوگا۔ وہ یہ کہ رفعی حالت تقدیر ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی ضمہ نظر نہیں آئے گا، پوشیدہ ہوگا۔ نصبی حالت لفظی فتح کے ساتھ ہوگی کہ فتح لفظوں میں نظر آئے گا سامنے، اور جری حالت تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگی، یعنی کسرہ ان میں پوشیدہ ہوگا، سامنے نظر نہیں آئے گا۔ جیسے جاء القاضی، یہ رفعی حالت ہے تو رفعی حالت میں ضمہ یہ پوشیدہ ہے، لفظوں میں نظر نہیں آ رہا۔ رأیت القاضیہ یہ نصبی حالت ہے، نصبی حالت میں فتح لفظی ہوگا، قاضیہ یہ فتح لفظوں میں نظر آئے گا۔ اور مررت بالقاضی جری حالت ہے، جری حالت میں بھی کسرہ تقدیری ہوگا، سامنے لفظوں میں نظر نہیں آئے گا۔ 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اس سے پہلے ہم نے 14ویں قسم میں پڑھا ہے کہ غیر جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو وہ 14ویں قسم بنتی ہے، اور اگر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو یہ 16ویں قسم بنتی ہے، جیسے مسلمیہ۔ تو مسلمون جمع مذکر سالم ہے، اس کے بعد جب یا لگائیں گے متکلم والی تو یہ اس کی طرف مضاف ہوگا، تو اس سے یہ قسم بن جائے گی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، رفعی حالت تقدیر واو کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی رفعی حالت میں اس میں واو ہوتا ہے لیکن واو لفظوں میں نظر نہیں آتا، وہ پوشیدہ ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے۔ اور نصبی اور جاری دونوں حالتوں میں یا ہوتی ہے اور یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے۔ جیسے رفعی حالت کی مثال ہے ہا اولائی مسلمیہ، تو یہ مسلمیہ میں رفعی حالت واو کے ساتھ ہے لیکن واو لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، وہ مقدر ہے، پوشیدہ ہے۔ تو یہ مسلمیہ کس طرح بنا ہے، اصل میں تھا مسلمون جمع مذکر اور اس کے ساتھ یا متکلم تھی، مسلمون یا، تو اس کے بعد جب مسلمون یہ نون ہے، اس کی جب اضافت کرتے ہیں تو اضافت کی وجہ سے یہ نون تثنیہ والا بھی جمع والا بھی گر جاتا ہے، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے تو مسلمو یا ہو گیا ہے، تو واو اور یا یہ کٹھی جمع ہو گئی تھی ایک جگہ پر، تو واو ساکن تھی، تو یہ ہم آگے قواعد پڑھیں گے صرف میں کہ اس طرح یہ جمع ہو جائیں، تو پہلا ساکن ہو تو اس کو دوسرے سے تبدیل کر کے دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں۔ تو واو ساکن تھی، واو کو یا سے تبدیل کیا ہے، پھر دو یا ہو گئی ہیں تو ایک یا کو دوسرے کے ساتھ ادغام کر دیا، ملا دیے، یعنی ان کو شد ڈال کر ایک ہی کلمہ بنا دیے، تو یہ مسلمیہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ یا سے پہلے پیش پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو اس پیش کو کسرہ سے بدل دیے، زیر سے بدل دیے، تاکہ یا کے ساتھ اس کی موافقت ہو جائے، پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو اس طرح یہ ہاؤلائی مسلمیہ بن گئے۔ اور نصبی حالت کی مثال ہے رأیت مسلمیہ، اس میں یا ہے، اس سے ما قبل مکسور ہے۔ جری حالت ہے مررت بمسلمیہ، یا ہے، ما قبل مکسور ہے۔ اس طرح یہ 16ویں قسم ہو جائے گی۔ تو یہ اسم کی اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں بنی ہیں۔ تو یہ مشق ہے، اس میں 15ویں اور 16ویں قسم سے متعلق مختلف مثالیں دی گئی ہیں، اور کچھ پچھلی اقسام والی مثالیں بھی ہیں۔ تو یہ سب آپ تلاش کریں کہ یہ کون سی قسم ہے اور اس کی کون سی حالت ہے اور اس کا اعراب کون سا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں المعاصی، یہ 15ویں قسم ہے، اس میں منقوص آخر میں یا ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، تو یہاں پر یہ مبتدا بن رہا ہے تو یہ اس کی رفعی حالت ہے، رفعی حالت تقدیر ضمہ کے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ یہ 13ویں قسم ہے، اس میں مکسور آخر میں علی مکسورہ آ رہا ہے۔ اور مکرمیہ یہ 16ویں قسم ہے، جمع مذکر سالم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ اس طرح یہ باقی ساری بھی مثالیں آپ حل کریں اپنی کاپی پر، اور وہ ساری مشقیں اپنی کاپی پر حل کر کے ہمیں سینڈ کر دیں۔